ایک بات ابتدائی سبق میں رہ گئی تھی۔ کتاب جو شروع کی ہے مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، پہلے تسمیہ اور پھر حمد و ثنا کو ذکر کیا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ یہ حدیث ہے کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع۔ اس حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کتاب کو شروع کیا گیا ہے۔ لیکن ایک اس پر سوال ہوتا ہے کہ اس طرح کی 3 حدیثیں ہیں، کہیں پر بسم اللہ کا تذکرہ ہے کہ بسم اللہ سے شروع کرنی چاہیے، کہیں پر حمد اللہ کا تذکرہ ہے کہ اللہ کی تعریف سے شروع کرنی چاہیے، اور کہیں پر ذکر اللہ کا تذکرہ ہے کہ ذکر اللہ سے شروع کرنی چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ ابتدا ایک ہی سے ہو سکتی ہے، یا تو تسمیہ سے ابتدا ہوگی یا حمد سے ابتدا ہوگی۔ تو ان تینوں حدیثوں کے درمیان تطبیق پیش کرنے کے لیے، توجیہ پیش کرنے کے لیے علماء تفصیل بیان کرتے ہیں۔ ایک تفصیل عقلی دلائل اور معقولات کی روشنی میں ہوتی ہے، یعنی کہ یہاں ابتدا سے ابتداء حقیقی مراد ہے یا ابتداء اضافی مراد ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک تفصیل وہ ہے کہ جو ہمارے استاد محترم حضرت مفتی سعید احمد صاحب قدس سرہ بیان کرتے تھے، یہ تفصیل احادیث کی روشنی میں بیان کی جائے گی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ تینوں حدیثیں الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ہی حدیث ہے، مختلف طرق اور اسانید سے مروی ہونے کی بنیاد پر الفاظ بدل گئے ہیں۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ایک حدیث کی، آگے آپ پڑھیں گے کہ ایک حدیث کی کئی سند ہوتی ہیں، کئی صحابی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، یا کئی تابعین اس کے ہو جاتے ہیں روایت کرنے والے، تو مختلف طرق سے مختلف لوگوں سے وہ محدثین تک پہنچتی ہے۔ صحابہ میں روایت بالمعنی کا رواج تھا، یعنی معنی کو محفوظ رکھتے ہوئے کہیں ہلکے الفاظ میں تغیر و تبدیلی ہو جاتی تھی، لیکن معنی کو وہ محفوظ رکھا کرتے تھے۔ تو اصل میں یہ تینوں حدیث کا مقصد ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی کام کی ابتدا اللہ کے نام کو، اللہ کے ذکر سے ہونی چاہیے، ذکر اللہ سے کسی بھی کام کی ابتدا کرنی چاہیے۔ چنانچہ اگر کوئی بسم اللہ سے کسی کام کو شروع کرتا ہے تو حدیث پر عمل ہو جائے گا، تینوں حدیث پر عمل ہو جائے گا، اور اگر کوئی حمد و ثنا سے شروع کرتا ہے تو پھر بھی حدیث پر عمل ہو جائے گا، کیونکہ یہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطوط اور معاہدے جب روانہ کیا کرتے تھے اور ان کو لکھتے تھے تو اس میں بسم اللہ سے ابتدا کرتے تھے، اس کے بعد حمد و ثنا نہیں لکھا کرتے تھے۔ یہ اس بات کی علامت ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث میں مقصود اللہ کا ذکر ہے، خواہ بسم اللہ سے ہو خواہ حمد و ثنا سے ہو۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تینوں روایتیں، تینوں حدیثیں الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی حدیث ہے، مختلف طرق سے مروی ہونے کی بنیاد پر یہ الگ الگ معلوم ہوتی ہے۔ یہ تطبیق اور یہ توجیہ بہتر معلوم ہوتی ہے عقلی توجیہ سے، اس لیے کہ اعتراض اور اشکال جو ہے وہ حدیث پر ہی احادیث کو لے کر ہی ہوتا ہے، تو احادیث پر جو اشکال ہوتا ہے وہ محدثین ہی اگر اس کا جواب دے دیں تو یہ بہتر رہے گا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔